السلام علیکم۔ دکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ آہنگ خوابیدہ قسط نمبر 15 تیسرا حصہ۔ پروسیکیوٹر اندر آ کر بیٹھتے وہ روبدار لہجے میں بولے، السلام علیکم۔ عکس نے بار بار کی گئی ان کی غیر اخلاقی حرکت پر بند لگانا ضروری سمجھا۔ وعلیکم السلام۔ عکس کا انداز دیکھ اپنی جگہ سبکی محسوس کرتے ہوئے اس کے سلام کا جواب دے گئے۔ جی اب کہیں۔ وہ دونوں ہاتھوں کو آپس میں پیوست کیے ٹیبل پر رکھتی ذرا آگے کو ہوئی۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اس لیے سیدھا مدعے پر آتے ہیں۔ میں ٹانگ پر ٹانگ رکھتے وہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگاتے مغرور آنکھیں اس پر مرکوز کرتے ہوئے بولے تھے، لیکن ان کے انداز اور الفاظ دونوں پر اب عکس کی بس ہوئی تھی۔ آپ بغیر اپائنٹمنٹ کے آئے ہیں، بھولیے مت۔ اب تک کے کیے گئے آپ کے سارے عمل آپ میں شدید اخلاقی کمی ظاہر کر چکے ہیں، لہٰذا آپ نے مزید ایسے عمل سے اس پر مہر نہ لگائیں تو آپ ہی کی عزت شاید برقرار رہ جائے۔ اطمینان سے کہتے سیاہ آنکھوں میں وقار لیے وہ مقابل کو ٹیک چھوڑنے پر مجبور کر گئی۔ زیب نے بمشکل اپنے لبوں پر امڑ ڈالنے والی ہنسی کا گلا گھونٹا تھا۔ لڑکی، اپنی حد میں رہو، تم شاید مجھے جانتی نہیں ہو۔ اس شخص نے کہاں دیکھا تھا آپ نے آگے کسی کا یہ انداز، مگر اس لڑکی کی آنکھوں میں تیرتی مغروری اور انداز میں گھلا وقار اسے دو اور سیاہ آنکھوں کی مغروری یاد دلا گیا تھا۔ دونوں کی آنکھیں کس قدر مماثلت رکھتی تھیں۔ بے ساختہ ان کا دھیان اس طرف گیا۔ وہی اکڑو، وہی مغرور انداز۔ غالباً یہ ہماری پہلی ملاقات ہے، نہیں؟ ابرو اٹھاتے طنزی انداز میں کہتے رسبی سا مسکرائی، مقابل کی بات پر حامی بھرتا انداز کہ ہاں نہیں جانتی۔ میں یہاں لڑنے نہیں آیا۔ اس کے لہجے میں موجود تپش انہیں مصالحانہ انداز اختیار کرنے پر مجبور کر گئی تھی۔ اس کے اندر انہیں جانے کیوں پر خود کا جیسا بھرم ٹھاٹھے مارتا نظر آ رہا تھا۔ اس لڑکی سے پھوٹی تپش میں کچھ تھا جو انہیں اس کے مقابل میں نہ آنے کی تنبیہ کر رہا تھا۔ جانتی ہوں۔ پرسکون سا عام انداز۔ ہاسپٹل والے کیس سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ اپنے آپ کو اس کے اثر سے نکالتے وہ بھی اب پرسکون ہوتے اپنے مدعے پر آئے تھے۔ سوری، یہ ممکن نہیں ہے، بے بنیاد الزام ہے وہ، تو ڈر کس چیز کا ہے؟ پھر تو بالکل فکر نہ کریں۔ پروسیکیوٹر، تم کیا جتانا چاہتی ہو؟ کچھ بھی نہیں، میں نے تو بہت سی عام سی بات کی ہے، آپ ہی الجھ رہے ہیں۔ تم جو کہو گی پورا ہو جائے گا، شرط صرف اتنی کہ یہ کیس چھوڑ دو۔ ایک ریاستی وکیل کو آفر دے رہے ہیں آپ؟ اب یہ کہتی تو تم بھی اچھی نہیں لگتی پروسیکیوٹر، کیونکہ یہ تو تم بھی بہت اچھے سے جانتی ہو کہ یہ ریاستیں تو سب سے پہلے بکتی ہیں۔ شمروز انسانی کا غروب اب کسی تکبر کی سیڑھی طے کر رہا تھا۔ چلے پھر ڈیل کرتے۔ اس شخص کی مکروہ ہنسی عکس کے اندر چنگاریاں سی بھر گئی تھی۔ ہاں بتاؤ، تم صرف کہو پروسیکیوٹر، پورا کرنا ہمارا فرض ہے۔ پل میں شمروز سیستانی کو اپنی سلطنت بچتی نظر آئی تھی۔ جن لوگوں کی وجہ سے تم نے اپنی سلطنت قائم کی ہے، جن کے خون سے اپنی سلطنت کو سینچتے رہے ہو، ان لوگوں کو لوٹا دو، میں کیس سے پیچھے ہٹ جاؤں گی۔ تیز لہجے میں کہتی وہ مقابل کے چہرے کا رنگ پھک کر گئی تھی۔ اس ٹھنڈ میں بھی اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے چمکتے تھے۔ عکس کے جما دینے والے انداز اور جملوں پر کچھ فاصلے پر بیٹھی زیب نے جھرجھری دی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اپنے خوف پر قابو پاتے وہ چنگھاڑتے ہوئے اٹھے تھے۔ ارے آپ ہی نے تو کہا تھا نا کہ کچھ بھی مانگ لو۔ اس شخص کا سکون غارت کر کے اب وہ خود کافی پرسکون نظر آ رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے چہرے سے پھوٹتی تپش اب کہیں ٹھنڈی پڑ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ ممکن نہیں ہے؟ میرے لیے بھی ممکن نہیں ہے ان لوگوں کی آنسوؤں سے منہ موڑ لینا، جن کے اپنوں کو جانوروں کی طرح کاٹ پیٹ کر ان کے اعضاء کی تجارت کر کے آپ جیسے کتنے ہی شداد اپنی جنت تعمیر کرتے خدا کو بھول چکے ہیں، لیکن خدا نہیں بھولتا، اور جب وہ رسی کھینچنے پر آتا ہے تو شداد کی سالوں میں تعمیر کی گئی جنت کی ایک جھلک بھی اسے دیکھنے سے محروم کر دیتا ہے۔ عکس نے پیوست کیے ہاتھ الگ کرتے اپنی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائی۔ اس کے جملے مقابل کے چہرے کو لٹھے کی مانند سفید کیے جا رہے تھے۔ بہت مہنگا پڑے گا تمہیں پروسیکیوٹر، بے حسی سے کہتے اس انسانیت کے سوداگر کے چہرے پر ذرا شرمندگی کے آثار نظر نہیں آئے تھے۔ عکس نے بے ساختہ کاٹدار نظروں سے اس تعفن بھری سوچ کے مالک شخص کو دیکھا تھا۔ اچھی بات ہے، کیوں بھی مہنگی چیزوں کی عادی رہی ہوں میں۔ لبوں پر بے نیاز بھری مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولی جیسے قیمت چکانے کا تصور اسے خوفزدہ کرنے کی بجائے محظوظ کر رہا ہو۔ ٹھیک ہے، سوچا تھا بچی ہوں سمجھا دوں، خیر تمہاری مرضی۔ کہتے بغیر کوئی احتجاج کیے باہر جانے کے لیے قدم بڑھاتے ایک نظر فاصلے پہ بیٹھی زیب پر ڈالی اور مسکراتے ہوئے تیزی سے باہر نکل گئے۔ اس آدمی کی پرسرار خاموش مسکراہٹ زیب کی ہتھیلیاں بھگو گئی تھی، لیکن اس لڑکی کی نظریں جو کی تو اٹھی ہوئی تھیں۔
کیا ہوا؟ اس چھوٹی سی لڑکی کو خوفزدہ ہوتے دیکھ اکس اس کی سمت پڑی۔ کچھ بھی تو نہیں؟ یہ بتاؤ گی اپنے چچا جان کو؟ اکس نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے پوچھا۔ نہیں، پر بتانا ہے کیا؟ مقابل لڑکی جانتی تھی کہ عورت کیا چاہتی ہے؟ فی الحال نہیں۔ سر نام میں وہی لاگے۔ ڈر لگ رہا ہے؟ نہیں تو اچھی بات ہے۔ جانتی ان لوگوں کی طاقت کیا ہوتی ہے؟ کیا؟ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ہمارا ڈر۔ ہم خوف زدہ ہوتے ہیں تو ان کی طاقت کے پودے کو پانی ملتا ہے اور وہ تناور درخت بن جاتا ہے، لیکن سایہ دینے والا نہیں، بلکہ راہ میں حائل ہوتے مشکلات کھڑی کرنے والا۔ ہم ڈرنا چھوڑ دیں تو یہ کمزور پڑتے ظلم کرنا چھوڑ دیں گے۔ اس کی چشمے کے پیچھے چھپی گہری آنکھوں کو دیکھا۔ لیکن راہ میں حائل رکاوٹوں کو ہٹانے میں ہاتھ زخمی بھی تو ہو جایا کرتے ہیں نا؟ اپنے حساب سے وہ جو سوچ رہی تھی تو بول گئی۔ ہاں بالکل، کبھی کبھی تو زخم جان لیوا بھی ثابت ہوتے ہیں، لیکن انصاف کی راہ پر چلنے والوں کو کچھ قربانیاں تو دینی پڑتی ہیں، ورنہ انصاف کے کونے میں کھڑا شکوہ کرتا رہ جائے گا، اور جہاں انصاف کے کونے میں کھڑا دیمر لگتا ختم ہوتا جائے اس جگہ پر سانس لینا بغیرتی کے سوا کچھ نہیں، اور بغیرتی کی زندگی سے اچھا غیرت کی موت کو گلے لگا لینا ہے۔ عام سے انداز میں وہ اسے بہت کچھ سمجھا گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ چھوٹی سی لڑکی کچھ خوفزدہ ہو گئی ہے، لیکن وہ اقسم میر کی بھتیجی تھی اور غازی میر کی بہن۔ وہ خوفزدہ ہونے کے لیے نہیں بنی تھی۔ اس کا یہ خوف وقتی تھا۔ وہ عکس حیدر شاہ کے ساتھ کام کرتی تھی۔ اس کا عکس بننا چاہتی تو یقیناً چٹانوں سے ٹکرانا اسے سکھانا تھا، اور وہ یہ سیکھنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ او یار سوری۔ نظریں چکائے دونوں اس کے گھٹنوں کے پاس بیٹھتے ہوئے بولے۔ اقسم نے ان دونوں کے اپنے گھٹنے پر رکھے ہاتھوں کو دیکھا تھا اور اپنی پیشانی مسلی۔ وہ کچھ زیادہ ہی تلخ ہو گیا تھا آج سے پہلے شاید ہی وہ ان پر کبھی اس طرح چیخا ہوگا۔ اسے افسوس ہوا۔ اپنے مسئلوں میں گھر کر وہ ان لوگوں کے ساتھ یہ رویہ نہیں برت سکتا تھا۔ اتنی مشکل زندگی میں ان لوگوں کی یہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں ہنسی مذاق ہی تو تھے جو زندگی میں رنگ بھر دیتے تھے، اور وہ انہیں اسی طرح جھڑک گیا۔ بغیر کوئی کچھ کہے وہ ان دونوں کے سر پر ہاتھ رکھتے ان کے بالوں کو بکھیرے۔ ان دونوں کے ساتھ ساتھ وہاں کھڑے ان تین مردوں نے بھی اس بے بس افسردگی کی چادر اوڑھے شخص کو دیکھا تھا۔ کہاں اسے ایسا دیکھنا گوارا تھا ان پانچوں کو۔ چاچو، کیا ہو گیا یار؟ آپ اس طرح کیوں بہیو کر رہے ہیں؟ قاضی نے بات شروع کی۔ وہ جانتا تھا یہ خاموشی اقسم میر کے اندر اٹھتے سوال شور کو سلانے کی کوشش ہے۔ کس طرح کر رہا ہوں؟ اقسم نے دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھتے پوچھا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ سوال کے بدلے دوسرا سوال کیا۔ ہاں، کیوں؟ کیا ہوگا بھلا مجھے؟ جیسے اسے اپنے ٹھیک ہونے پر افسوس تھا۔ آپ نے صبح ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ قاضی نے اسے یاد دلانا چاہا۔ نہ ہی صبح سے ہم میں سے کسی نے کوئی بات کی ہے، سوائے کام کے کچھ نہیں بول رہے۔ اس بار آبان نے بھی حصہ لیا۔ چہرہ دیکھنے لگ رہا جانے کب سے نہیں سوئے ہیں۔ ان دونوں کی آنکھوں میں اپنی تکلیف پر تڑپ وہ صاف صاف دیکھ سکتا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم لوگ ضرورت سے زیادہ سوچتے ہو۔ ان دونوں کو نیچے سے اٹھاتے ہوئے بولا، خود اپنی گول گھومنے والی کرسی کو دوسری طرف ذرا سا موڑتے چہرہ پھیر گیا۔ ہم زیادہ سوچتے ہیں یا آپ ان کی باتوں کا کچھ زیادہ ہی اثر لے رہے ہیں؟ قاضی نے جیسے اپنے شک کو یقین میں بدلنا چاہا۔ قاضی، اس کی باتیں ہی نہیں، وہ خود پوری کی پوری مجھ پر، اقسم میر پر غالب ہے۔ محراب شمس ایک ساحرہ ہے قاضی، اور تمہارا چاچو اس کا اسیر۔ وہ جیسے چاہے جب چاہے ایک اسم پھونکتی ہے اور جکڑ لیتی ہے اقسم میر کی سوچ کو، روح کو، اس کی دھڑکنوں کو، یہاں تک کہ ان چلتی سانسوں کو بھی۔ اس وقت وہ یہی کر رہی ہے قاضی۔ سر کو کشتی کے پرس سے ٹکاتے گردن کو ڈھیلا چھوڑا۔ وہ بہت تھک گیا تھا۔ ابان اور غصوان نے اسے دیکھتے پھر ایک دوسرے کو دیکھا۔ دونوں کے چہروں پر اس کی اذیت پر ایک سایہ سا لہرایا تھا۔ آپ انہیں سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ کیوں آپ خود کو اور انہیں دونوں کو اتنی تکلیف دے رہے ہیں؟ کمان نے ان دونوں کے قریب رکھی کرسی گھسیٹتے بیٹھتے ہوئے کہا۔ اسے کیوں نہیں سمجھاتے؟ وہ کیوں نہیں سمجھتی تھی مجھے؟ اقسم نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہتے اسے دیکھا۔ اس شخص کی سرخ تھکی تھکی سی آنکھیں دیکھ یمان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر یوں ہی اقسم کو دیکھتا رہا تو اس کی خود کی دھڑکنیں وہ بھی بند ہو جائیں گی، اور یہ وہی الہام کا لمحہ تھا جب اقسم میر کی آنکھیں اسے دو آنکھوں کی یاد دلا گئی تھی، دو گہری سیاہ آنکھوں کی یاد۔ دونوں کی آنکھوں میں واضح فرق تھا۔ یہ بھوری آنکھیں تھیں اور وہ سیاہ، لیکن دونوں کی آنکھوں میں موجود اذیت میں ذرا فرق نہیں آیا تھا۔ وہ بے سود سا ہو کر کرسی کی پشت پر ڈھہ گیا۔ وہ اس کی اذیت کو کیوں نہیں پہچان پایا؟ کتنے دعوے کرتا تھا وہ، مگر سب کھوکھلے نکلے۔ اسے سب یاد آتا چلا گیا۔ وہ ٹوٹا تھکا ہارا لہجہ کہیں اور بھی دیکھا تھا اس نے۔ یہ آنکھوں کی سرخی
सब कुछ हार जाने का खौफ, किसी को खो देने की हैसियत, ये सब वो पहले भी देख चुका था। हर एक की किस्मत में कोई ना कोई आजमाइश ज़रूर हो लिखी होती है। किसी न किसी मोहब्बत की आजमाइश लाजिम है, और फिर मोहब्बत के पैमाने नहीं होते। मोहब्बत तो मोहब्बत होती है, इसी तरह आजमाइश भी। बेफिक्र अपनी छोटी सी दुनिया में खुशियाँ ढूंढकर इनमें ये जीता लड़का अपनी दो हसीन रिश्तों के दरमियान एक ऐसे दोराहे पर खड़ा होने वाला था जहाँ इनका इंतखाब दोनों तरह से टूटने के साथ उसे भी तोड़ने वाला था। ये मुश्किल आजमाइश उसकी किस्मत में लिख दी गई थी। इस आजमाइश को सर करने के बाद भी वो तही दामन रहने वाला था। खाली हाथ, खाली दिल, खाली ज़िंदगी, सब वीरान हो जाना था। क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? बोलो, उसे क्यों मेरी अजियत कम करने का नहीं कहते? आग जक्सम ने इन लोगों पर पहली बार अपनी भड़ास निकाली थी जो हम वक्त इस औरत की तरफदारी किया करते थे। नहीं समझ रहे थे कि ये इस तरफदारी से उसे कतई पसंद नहीं आ रही थी। लाख वो चाहता था कि पूरी दुनिया इस औरत के आगे सर न उठाए, आवाज़ तो कुचा, लेकिन यहाँ इन लड़कों की उसकी तरफदारी उसे आग में झोंक रही थी। वो इससे मुंह फेरना चाहती थी, उसे ज़िंदगी से निकाल रही थी, और वो सब उसे समझाने की बजाय इसे समझा रहे थे। हर बार यही करते हैं ये। चाचू, आप ही तो कहते हैं कि अगर वो आपके सीने में खंजर भी घोंप दे तो इसके हाथ से वो खंजर लेकर साफ कर देना कि मेहराब शम्स को अक्सम मीर का खून माफ़ है। अबान ने कहते उसके कंधे पर हाथ टिकाए। इनमें से कोई भी उसे ऐसे नहीं देख सकता था। इतने सालों की बर्दाश्त अब ख़त्म हो रही थी उसकी। अभी मैं अपनी बात पर कायम हूँ अबान, लेकिन वो इस बात पर भी राज़ी नहीं है। वो अक्सम मीर को जीता जागता जिंदा दरगोर होना देखना चाहती हैं। अक्सर ने सामने बैठे यमान और गाजी को देखते कहा। अबान उसकी पुश्त पर खड़ा था। तीनों लंबे चौड़े वजूद अपने बीच बैठे इस फौलादी वजूद को यूं रेजा रेजा बिखरते देख अपने आंसुओं को बहने से नहीं रोक पाए थे। तीनों की आंखों से चंद कतरे टपकते गिरेबान में जज्ब हुए थे, लेकिन इनमें एक वजूद ऐसा भी था जो दोहरी जज्जियत से गुजर रहा था, जिसे दो हस्तियों का गम खाया जा रहा था। एक सामने बैठा शख्स और एक वो जिसकी अजियत अभी अभी उस पर आश्कार हुई थी। उसे ऑफिस से जल्दी फरागत हो गई थी क्योंकि आज जन्नत में इन लोगों ने एग्जीबिशन अरेंज की थी। घर से कुछ सामान लेना था, इसलिए वो पहले घर आ गई थी। कहाँ जा रहे हो अरहम? अक्स ने कमरे में आते उसे बैग पैक करते देखकर पूछा। अक्स की आवाज़ पर उसके हाथ से बैग छूटते छूटते बच्चा वो एकदम से हड़बड़ाहट का शिकार हुआ। कहीं नहीं आपी, वो बस दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी का प्लान है, तो वहीं जा रहा हूँ। वो अपने आप को नॉर्मल करते कहते अपना बैग कंधे पर डाला। अच्छा, तबीयत तो ठीक है ना? वो तो किसी काम से आई थी, मगर यूँ इसकी हड़बड़ाहट और यकबस्ता ठंड में उसके चेहरे पर आए पसीने देख अपना काम भूल चुकी थी। जी आप ही, जी मैं ठीक हूँ, तबीयत ठीक है। बस एग्ज़ाम की टेंशन हो रही है शायद, इसलिए आपको लग रहा है। चेहरे पर आया पसीना जल्दी जल्दी पूंछते मुस्कुरा कर बोला, लेकिन अक्स की ज़ीरक निगाहों से उसका अंदाज़ और ये ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट छुप जाए ये नामुमकिन था। पागल लड़के, ऐसी भी क्या टेंशन? देखो ज़रा, पहले इतना छोटा सा मुँह है और परेशानी से सुखा लिए। पढ़ो, खूब मेहनत करके पढ़ो, लेकिन मेहनत के बाद सब अल्लाह पर छोड़ दो। और अल्लाह पर छोड़ने का मतलब है कि कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, समझ आई? उसके माथे पर आए बाल सवारती वो मोहब्बत से बोली थी, और वाकई इसके हाथों की शफकत थी या क्या कि वो पल में बहुत पुरसकून हो चुका था। सब सही कहते थे, वो वाकई ने माँ की तरह ट्रीट करती थी। शायद बड़ी बहनों में अल्लाह ने यह कुदरती वस्फ रखा है कि चाहे चंद साल ही बड़ी क्यों ना हो, छोटे बहन भाइयों के लिए उसका दिल माँ की तरह नरम होता है। जी आपी, एक बात कहूँ? आप बहुत अच्छी हैं आपी, अपने बालों को संवारते इसके हाथ को थामता मुस्कुरा कर बोला। अक्स ने गौर से इसके चेहरे पर फैलती इस हकीकी मुस्कुराहट को देखा था और दिल ही दिल में इसकी मुस्कुराहट यूं ही कायम रहने की दुआ की थी। बहनों को भाइयों के लिए दुआएं करते रहना चाहिए। भाइयों के हक़ में बहनों की दुआएं को कबूलियत की महाराज को छू लेती हैं। अरहम, कुछ चाहिए तो वैसे ही बोल दो बच्चे। अपने होंठों पर हाथ रखते मुस्कुराती निगाहों से उससे देखा। आपको वाकई लगता है कि आपका भाई इसलिए आपकी तारीफ़ करेगा? रूठे रूठे अंदाज में वो बोला। हो, नहीं, मेरा ये छोटा सा बच्चा कहाँ बटरिंग कर सकता है, कभी नहीं। इसके गालों को हल्के से खींचते प्यार से बोली। अच्छा ये बता, कब तक घर आओगी? शायद रात हो जाए आप ही। नहीं, ऐसी भी कोई पढ़ाई नहीं हो रही, बस शाम तक मुझे घर पर मिलो तुम, और कोई बहस नहीं इस पर, ओके? आंखें बड़ी करते हुए उसे शाम तक आने की तंबीह कर गई। ओके आप ही, जैसा आप कहें। सर झुकाता वो उसकी बात मान गया। सामने खड़ी बहन की नफ़ी करना तो उसने कभी सीखा ही नहीं था। इस फर्माबरदारी पर एक लम्हे के लिए इसके अंदर कुछ जकड़ता हुआ महसूस हुआ।
जैसे बहुत घुटन महसूस हो रही थी। उसे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। वो जिस औरत की नाफरमानी बिस्तर मर्ग पर भी नहीं कर सकता था, इसका चेहरा उसे लम्हे में अथाह गहराइयों में धकेल गया था। क्या हुआ? अक्स को रह रहकर इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। कुछ नहीं आपी, बस चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। वो कहता अब रुका नहीं था, तेज़ी से निकलता चला गया। अक्स पीछे गहरी सोच में घिरी थी। हम ये तमाशा कब तक बर्दाश्त करेंगे? आप लोगों को किस चीज़ का इंतज़ार है? ताया ने सामने इन्वेस्टिगेशन वॉल पर एक स्टिकी नोट लगाते हुए कहा। इस तरह शक की बुनियाद पर किसी को गिरफ्त में नहीं ले सकते दयान, अक्सर ने समझाना चाहा। वो नहायत चालाकी से हमारी नाक के नीचे से यह सब कुछ करते चले जाएंगे और हम सबूत मिलने का इंतज़ार करेंगे। आर यू सीरियस? इस अफामी अंदाज में घुला गुस्सा बहुत वाज़िया था। दयान, अक्सम, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू, नहीं कर सकते इस तरह। फिर अक्सम का मोबाइल फ़ोन बज पड़ा था। अक्सम, यू एंड योर टीम एट माई ऑफिस राइट नाउ। ओके चीफ। काजी यमान कन्फर्म करो कि चीफ के ऑफिस पहुँचे। हम निकल रहे हैं फ़ौरन, अक्सम ने कहते गजवान, अबान और दयान को चलने का इशारा किया। क्या हुआ है? नो आइडिया, पर फ़ौरन बुलाया पूरी टीम को। अक्सम कहते पैसेंजर सीट पर बैठा, जबकि अबान ने ड्राइविंग सीट संभाली थी। गजवान और दयान पीछे बैठे। चीफ भी ना आधे अधूरे ऑर्डर्स देते हैं, अबान ने आंखें चढ़ाते कहा। अगले 20 मिनट में इनकी गाड़ी चीफ के कमांड ऑफिस के बाहर रुकी। बुलंद इमारत, दाखिली दरवाजे से अंदर आते बीच में गोल बाउंड्री के अंदर पूरी शान से लहराता सब्ज़ परचम। मसला सिक्योरिटी एहलकार, दीवार पर शान से बने पाकिस्तान के नक्शे ने इन इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स का इस्तकबाल किया था। मगर चीफ के चैम्बर के बाद गैर मामूली हलचल किसी बड़े मामले की खबर देती इन्हें चौकन्ना कर गई थी। इनकी गाड़ी के अंदर आते ही सिपाही भागे भागे आए थे और इनकी गाड़ी के दरवाजे खोलते सीधे होकर खड़े हो गए। एक अलग ही शान और दबदबा था इनका। पूरी शान से गाड़ी से उतरते राहदारी अबूर करते चीफ के ऑफिस रूम के बाहर रुके। राहदारी में चलते हर शख्स ने इन्हें देखकर सैल्यूट किया था। हेलो सर। चीफ के रूम के बाहर बैठे सिपाही ने फ़ौरन से उठते दरवाज़ा खोला। उसे पहले ही उनके आने की खबर मिल चुकी थी। अक्सम ने सर के इशारे से इन्हें जवाब देते अपने कदम अंदर बढ़ाए। बाकी तीनों ने भी इसकी तकलीद अपने कदम अंदर बढ़ा दिए थे। हेयर दे आर। आओ अक्सम, कब से तुम लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। चीफ को देखते बाकी सब भी खड़े हुए थे। अस्सलाम वालेकुम। सब खैरियत? आपने यूँ अचानक यहाँ बुलाया? चीफ से हाथ मिलाते उसने बाकियों से भी हाथ मिलाया। जबकि गजवान और अबान ने भी अक्सम की तकलीद की थी, लेकिन दयान ने सिर्फ एक नज़र इन सब पर नज़रें डालते फेरते अपनी जगह पर पीछे होकर अक्सम और गजवान के दरमियान खामोश रहने पर तरजीह दी। वालेकुम सलाम, चीफ ने जवाब देते माहौल से लापरवाह से दयान को देखा था। बैठो दयान। उसे यूँ सबसे बेजार देख अक्सम ने बज़ाहिर आम से अंदाज में कहा था, मगर इस आम अंदाज में छुपी तंबीह को इन तीनों ने महसूस कर लिया था। दयान ने एक नज़र तंजिया पहले नज़र फिर यहाँ बैठे इस मुल्क के सरकारी ओहदों पर फाइज ऊंचे मर्तबे वालों पर डालते गहरी हवा के स्फूर्त की सांस की और खामोशी से अक्सम और गजवान के दरमियान रखी खाली कुर्सी पर बैठ गया। यस चीफ। इसको बैठते देखकर खुद भी अपनी सीट पर थोड़ा पीछे होते बैठते सीधे हाथ की मुट्ठी बनाता अपनी ठोड़ी पर रखा। अक्सम, कल जो कुछ हुआ है वो यहाँ हम सबको पता है, चीफ ने कहना शुरू किया। तो सायरा, आप लोगों को पता भी होना चाहिए, टांग पर टांग रखते अपने आम से अंदाज में बोला। हमें तो और भी बहुत कुछ पता होना चाहिए था। नहीं, क्या ये मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए था कल? सब चीज़ें तुम अपने हाथ में तो नहीं ले सकते अक्सम। कुछ कवानीन तुम लोगों के लिए भी आयद हुए हैं। अब इनकी आवाज़ ज़रा सी तेज़ हुई थी। अक्सम के आगे यूँ इनकी आवाज़ तेज़ होने पर दयान ने टेक छोड़ते अपना कब से झुका सर उठाते अब चीफ को देखा। उसके इस अंदाज पर अक्सम ने ठोड़ी के नीचे रखा अपना हाथ खोलते उसे कुछ भी कहने या करने से रोका। उसके हाथ को देखता वो गर्दन दूसरी तरफ मोड़ता अपने उल्टे हाथ की शहादत वाली उंगली से आईब्रो खुजाता चेहरे के नकूश सख्त कर चुका था। चीफ और बाकी सब ने बहुत गौर से उसके ये अंदाज देखे थे, लेकिन बोला कोई कुछ भी नहीं। जो जानता था वो तो क्या ही हिम्मत करता कि जो जानता नहीं था। इस तक का उसे देखकर दम खुश्क हो रहा था। क्या कहता कोई? चीफ, जहाँ तक मुझे कवानीन की मालूमात है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। जिस इदारे को रिपोर्ट करना चाहिए था मैंने कर दिया। एसएसपी शांसर को इन्फॉर्म कर दिया था। ही वॉज देयर। ये कहते ज़रा सा आगे झुकते अपने हाथों की उंगलियों के एक दूसरे में पेवस्त करते मेज़ पर हाथ रखा। तुम्हें वहाँ से कोई चिप मिली थी अक्सम, जो तुमने रिपोर्ट नहीं की? चीफ अब सीधे मुद्दे पर आए। इनके माथे के बलों में इजाफा हुआ था। सर्द मौसम में सूरज की नरम गरम रोशनी माहौल के साथ साथ रूह को भी ताजगी बख्श रही थी।
चारों सिमत फैली ठंडी हवाओं के साथ बिखरी धूप आंखों को बहुत भली भली सी लग रही थी। वो अभी लैब से निकली थी। वैसे वो प्रैक्टिकल्स नहीं करवाया करती थी, पर फिलहाल डीन के कहने पर प्रोफेसर साहब का प्रैक्टिकल्स में असिस्ट कर रही थी। कहाँ हो तुमन आप? फ़ोन उठाते हानिया की आवाज़ इसके कान में गूंजी। उजलत भरे अंदाज में कहते वो उसे ठठकने पर मजबूर कर गई। प्रैक्टिकल्स ले रही थी। अब लाइब्रेरी जा रही हूँ, कुछ पेपर्स चेक करने। क्यों, तुम कहाँ? कुछ हुआ है? उसकी आवाज़ में खुली घबराहट महसूस करते अनाब ने पूछना चाहा। बस ठीक है, मैं भी फिर वहीं पर ही आ रही हूँ, बात करनी है मुझे तुमसे कुछ। हानिया ने अपनी धुन में कहते फ़ोन रखा। हाँ, वो फ़ोन रख चुकी थी। क्या हो गया इसे? इतनी डरी हुई क्यों लग रही थी? अपने आप से कहती वो लाइब्रेरी की तरफ मुड़ गई। जी बिल्कुल मिली थी, पर जितना मैं कानून से वाकिफ़ हूँ, फील्ड डिस्क्रिमिनेशन के तहत अगर मुझे लगे कि कुछ कॉन्फिडेंशियल रखना है तो मुझे ये इख्तियार हासिल है। अक्सम ने कहते एक नज़र गज़वान पर डाली। अगर सिर्फ ये पूछने के लिए बुलाया था तो क्या अब हम चल सकते हैं सर? इसके लहजे और जुमले की तर्ज अदायगी पर वहाँ बैठे हर शख्स ने सईद गज़वान आलम की तरफ देखा था। जो भी था, लेकिन इन लोगों के आपस में कोऑर्डिनेशन पर वहाँ बैठे हर शख्स ने गहरी नज़रों से इन्हें देखते आपस में नज़रों का तबादला किया था। सब्र रखो गज़वान, और तुम, हमें वो चिप चाहिए। अक्सम, हर हाल में, मैं इस पर कोई बहस नहीं करना चाहता। चीफ ने सबकी नज़रों को समझते इन्हें यहाँ बुलाने का अक्सर मकसद बताया। सॉरी सर, वो नहीं मिल सकती। प्रोफेशनल अंदाज में मना करता हाथ में इससे हटाता सीधा हुआ। ये होता कौन है मना करने वाला? पास बैठे डिफेंस सेक्रेटरी ने गुस्से से उससे देखते चीफ से कहा। डायरेक्टर ऑपरेशंस ऑफ पाकिस्तान इंटेलिजेंस। इस बार दयान की बस हुई थी। झटके से खड़े होते मध्यम मगर सर्द आवाज़ में फंकारा था। 2 सेकंड लगेंगे मुझे तुम्हारी ये अकड़ ख़त्म करने में लड़के। चुटकी बजाते कहते खड़े होते अपनी ताकत का इस्तेमाल करते डराना चाहा। ये खोखली धमकियाँ आपसे पहले भी कई लोग देख चुके हैं, और यकीन जानिए इसी अकड़ के साथ मुझे यहाँ वापस लाने के लिए बुरी तरह ख्वार हुए हैं, और ख्वार ही होते रहते अगर इस औरत का सहारा नहीं लिया होता जिसकी वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ। लिहाजा ये धमकियाँ कहीं और। सर, दांत भेजते तने हुए चेहरे को ढीला छोड़ता वो रूह को मुंजमद कर देने वाले अंदाज में कहते आखिर में सर लफ्ज़ पर तंजिया एहतराम बरत गया। बस, और आप प्लीज़, मैंने इन्हें यहाँ बुलाया, मुझे बात करने दी जाए तो बेहतर होगा। और अक्सम, चीफ ने डिफेंस सेक्रेटरी को चुप रहने का इशारा करते अक्सम को दयान की तरफ से तंबीह की थी। कुछ गलत तो नहीं कहा उसने चीफ? इस बार दयान को कुछ नहीं कहा गया था। बद के इत्मीनान से इन्हें देखते कहते एक सर्द नज़र इनके बराबर में ज़रा फासले पर बैठे थोड़ी देर पहले अपनी ऊंची आवाज़ करने वाले आरजी डिफेंस सेक्रेटरी की जानिब डाली थी। तुम लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, हमें थ्रेट्स मौसूल हो रही हैं अक्सम। क्या क्या कह रहे हैं आप? इनका मुतालबा है कि वो लोग जो चिप तुम लोगों ने ली है वो इन तक पहुंचा दी जाए, वरना कब कहाँ क्या हो जाए वो इसके ज़िम्मेदार नहीं होंगे। चीफ ने इनके तेवर देखते अपना माथा मसलते तमाम मेल्स के बारे में बताया। कॉल भी कर चुके हैं वो लोग, तुम सबको इसीलिए बुलवाया। अभी इनमें से कोई कुछ कहता कि रूम का दरवाज़ा खोला था और गाजी और यमान अंदर दाखिल हुए। सब ने उन्हें देखा। और आप लोग हमें अब बता रहे हैं? गज़वान ने भी हिस्सा लिया था। अब वो मेल्स हमें दिखाएं और कॉल रिकॉर्डिंग की होगी यकीनन। दया ने कहते वापस अपनी जगह संभाली। नहीं, कॉल रिकॉर्ड नहीं हो सकती। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ऐसा कैसे हो सकता है? दयान को हैरत हुई थी। नहीं हो पाई दयान, चीफ ने तासुब से कहा। क्या स्ट्रेटजी बनाई है आपने? अक्सम ने चीफ को देखा। हमें इन्हें वो चिप देनी होगी। डिफेंस मिनिस्टर ने इस पर डिफेंस सेक्रेटरी को खामोश रहने का इशारा करते आराम से इन्हें समझाना चाहा। यह पॉसिबल नहीं है सर, हम वो चिप वापस नहीं कर सकते। ये हमारे मुल्क के लिए ही है। अक्सम ने भी उन्हें मसालहाना अंदाज में समझाना चाहा। देखिए ऑफिसर, आप नहीं समझ रहे, ये लोगों की सेफ्टी के लिए। वो हमें आवाम की तरफ से बार बार थ्रेट्स दे रहे हैं कि अगर वो इन्हें चिप नहीं देगी तो वो बहुत कुछ बुरा कर देंगे। डिफेंस मिनिस्टर ने एक और कोशिश की। सर, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट वो मैं चिप नहीं दे सकता। ऐसा क्या है इसमें? सॉरी, मैं ये भी नहीं बता सकता। आप कहना क्या चाहते हैं? हमसे भी छुपाया जाएगा सब? ऐसा कुछ नहीं कहना चाह रहा जैसा आपको लग रहा है, पर मैं मजबूर हूँ, बता नहीं सकता। एक नज़र डिफेंस सेक्रेटरी के सुर्ख पड़ते चेहरे पर डालता है मसालहाना अंदाज में कहते खड़ा हुआ। आप हमें सब मेल्स दिखाएं और फिक्र नहीं करें, हमें कुछ वक्त दें, हम संभाल लेंगे सब। किसी को कुछ नहीं होगा, यकीन रखें। अक्सम ने गहरी सांस देते कहा। हमें इन्हें एक मौका देना चाहिए सर, ये सब संभाल लेंगे।
चीफ ने डिफेंस मिनिस्टर और सिक्योरिटी एडवाइज़र्स की तरफ देखते समझाना चाहा। ओके, देख लेते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आपके इन एजेंट्स की वजह से आवाम को कोई नुकसान पहुंचा तो रियासत इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का पूरा हक रखती है। इनकी ज़रा सी अना हमारे लिए बड़ा मसला बन सकती है। सिक्योरिटी एडवाइज़र ने कहते एक आखिरी निगाह इन सब पर डाली थी और तेज़ी से बाहर निकल गए। वो सब इस वक्त टेक्निकल रूम में थे। सामने स्क्रीन पर चलती अहम जगहों की सीसीटीवी फुटेजेस को मॉनिटर करते ऑफिसर्स इन्हें देखते खड़े हुए थे। सर, कहते हुए वो खड़े हुए, वी वांट टू सी दिस थ्रेड मील्स। यस श्योर सर, इनकी तरफ से कॉल आ रही है। एक ऑफिसर तेज़ आवाज़ में बोलता इन सब की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा गया। काजी, मेक श्योर कि ये कॉल ट्रेस हो जाए, अटेंड करें कॉल। इन सब ने हेडफोन्स पहने। ओहो मिनिस्टर, तुम्हारे समझ में मेरी बात क्यों नहीं आ रही? तो तुम वो चिप वापस नहीं करोगे? ठीक है, फिर इंतज़ार करो। आज हमारी तरफ से एक छोटी सी सौगात तुम्हारे फैसले पर तुम्हारी मुंतज़िर है। खबासत से भरी उसकी आवाज़ इस सब की समात का हिस्सा बनी थी। देखो, हम बात करें, हमें कुछ वक्त दो। तुम कह रहे हो कि हमारे ऑफिसर्स के पास है चिप, जबकि हमें कोई चिप नहीं मिली है। तुम लोगों को गलतफहमी हुई है, लेकिन हमें कुछ वक्त दो, हम देखते हैं। डिफेंस मिनिस्टर ने कहते अक्सर इन सबको घूरा था। ओ मिनिस्टर, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो, ख़ुद को या हमें? अगर ख़ुद को बना रहे हो तो खसारे में रहोगे, और अगर हमें बना रहे हो तो खसारा तुम्हारी पूरी आवाम उठाएगी। अबान को शदीद गुस्सा आया था उसकी धमकी पर, और अभी वो कुछ कहने वाला था जब ख़ज़वान ने उसे खामोश रहने का इशारा किया। वो इन लोगों पर अपनी मौजूदगी ज़ाहिर नहीं कर सकते थे। क्या मतलब है तुम्हारा? मिनिस्टर साहब अब सही मानों में परेशान हुए थे, और परेशान तो वो सब भी हुए थे कि आखिर मुकाबले इतने वसूख से कि कैसे बात कर सकता है। मतलब छोड़ो और अपने इन सरफिरों को समझाओ कि इस चिप को अपने पास रख कर भी ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, पर अगर हम तक वो चिप अगले 6 घंटों में नहीं पहुँची तो तुम्हारे लोगों का बहुत कुछ बिगड़ सकता है। सोच लो, बहुत बड़ा दिल पे है हमारा। क्या याद रखोगे? दिया वक्त। मकरू हंसता वो खबासत से कहता लाइन डिस्कनेक्ट कर चुका था। देखा, अब यही कहोगे कि नहीं देनी इनको चिप? मिनिस्टर ने तेज़ी से इनकी तरफ घूमते भारी आवाज़ में बोलते इन्हें इस्तेफामिया नज़रों से देखा। जी, अभी हम अपनी बात पर कायम हैं। नहायत इत्मीनान से उन सबका इत्मीनान गारिद कर गया था। इस बार बोलने वाला अक्सम या दया नहीं था, बल्कि सईद ख़ज़वान आलम था, जो खामोश रहकर भी माहौल पर मौत का सन्नाटा कायम कर रहा था। और अब जब बोला था तो लहजे में मौजूद इस्तेकाम और सर्दगी इन सब के चेहरे साकित कर चुकी थी। यानी वो अभी अपनी बात पर कायम था, ज़रा पीछे हटने पर तैयार नहीं था। डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस सेक्रेटरी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स ने एक दूसरे को देखते चीफ को देखा था, जैसे कहना चाह रहे हैं कि इन्हें मुल्क के लिए बुलाया है आपने। चीफ, तुम हमारा वक्त ज़ाया करो। ये लोग तो किसी तरह अपनी बात से हटने पर तैयार नहीं। सुना भी तुमने उन लोगों ने क्या कहा है? इन्हें सब पता है कि हम क्या कर रहे हैं। अगली बार वो कॉल नहीं करेंगे, बल्कि जो कह रहे हैं वही करेंगे, और आप सब यही चाह रहे हैं। डिफेंस सेक्रेटरी तैश में आता चीखा था। काम डाउन, पूरी बात सुनकर बात करनी चाहिए सर। वो गाजी की जाड़ मुड़ा। कॉल ट्रेस हुई? नहीं, गाजी ने होंठ आपस में भेजते तासुब से अक्सम को देखते कहा। कैसे नहीं हुई ट्रेस डैमेट? अक्सम ने तेज़ घुरी से उसे नवाजते इन सब पर नज़र डाली और फेर दी। कुछ था जो उसे ठटका गया था, लेकिन वो बोला कुछ भी नहीं था। मेरी बात गौर से सुने, अगर हम यूं ही आपस में लड़ते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी हल पर पहुंचेंगे। वो चिप वापस इन तक पहुंचाना भी हमारे मुल्क के लिए ख़तरा ही है। हमें ऐसे मुश्किल फ़ैसले करने पड़ते हैं, और उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझेंगे। कुछ देर के वक्फे के बाद डिफेंस मिनिस्टर की सिमत रुख करता बोला। हम लोगों को क्या जवाब देंगे? अगर ये बात बाहर निकल गई, आवाम पैनिक हो जाएगी, एक उधम मुझ जाएगा। इस बार डिफेंस मिनिस्टर तहम्मुल से बोले। नहीं निकलेगी। आप ये बताएं कि ये हमारे अलावा किस किस को पता है? किसी को नहीं। सही, किसी को पता चलना भी नहीं चाहिए। हमें इनकी अगली कॉल का इंतज़ार करना होगा, लेकिन तब तक हमें सारी पब्लिक प्लेसेस सेव करनी होगी। लेकिन अगर सब कुछ बंद करने का ऑर्डर दिया तो आवाम को पता चल जाएगा, हर तरफ खौफ व हरास का आलम होगा। नहीं, कुछ बंद करने की ज़रूरत नहीं, हमें अपनी सिक्योरिटी बढ़ानी होगी। खासी तमाम एरियाज़ के ऑफिसर्स को यहाँ बुलाओ फ़ौरन, और तुम यमान हमारी फ़ोर्स को भी अलर्ट कर दो। हरी अप। अक्सम ने इन दोनों की जानिब देखते कहा। आप लोग यकीन रखें, किसी को कुछ नहीं होगा। अक्सम अब कहता बाहर निकला था। तायान ग़ज़वान भी इनके पीछे बाहर आए थे। इन लोगों को कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? तायान आहिस्ता आवाज़ में बोला। मैं भी यही बात सोच रहा हूँ कि जिस तरह इसने कहा, इसका साफ साफ मतलब यही है कि इन लोगों को यहाँ की एक खबर मिल रही है। अक्सम, ग़ज़वान ने एक नामहसूस अंदाज में पैंट की जेब में हाथ डाला। मैं भी यही सोच रहा हूँ गाजी।
قاضی سے کہو ہڈن کیمراز ان سب کے آفس میں لگائیں. ذرا بے احتیاطی نہیں ہونی چاہیے, کسی کو بھنک تک نہیں پڑنی چاہیے. لیکن یہ بہت رسکی ہے. اتنی سیکیورٹی کے بیچ میں یہ سب کچھ کرنا اسے کسی مشکل میں بھی ڈال سکتا ہے. تایان نے ارد گرد دیکھتے انہیں آنے والے مسائل سے ہوشیار کرنا چاہا. تایان صحیح کہہ رہا ہے. کیا اتنی سخت سیکیورٹی کے بیچ یہ سب کرنا ہمارے لیے مشکل کھڑی کر سکتا ہے؟ خزوان نے تایان سے متفقیت ظاہر کی. مگر کرنا تو پڑے گا. ویسے انڈر کور ایجنٹس کے منہ سے یہ فضول گوئی سن کر مجھے حیرت ہو رہی ہے. اقسم نے ان دونوں کو دیکھتے سر جھٹکتے دیکھا. او کم آن, دشمنوں کو خاک چٹانا آسان ہو جاتا ہے اقسم, مگر اپنے گھر میں چوری چھپے جانا اچھا نہیں لگتا نا, اس لیے کہہ رہے تھے. تایان نے اس کی بات کو ہوا میں اڑایا. صحیح کہہ رہے ہو. اقسم نے آئیبرو اٹھاتے اسے دیکھا. جبکہ ان حالات میں بھی ان دونوں کو یوں بات کرتے تھے. خزوان سر جھٹکتے آگے بڑھ گیا. محراب پلیز, اس کی طرفداری مت کرنا میرے سامنے. تم غلط کر رہی ہو یار. وہ اتنے برے نہیں اور تمہارے لیے تو بالکل نہیں. ایک موقع تو سب ڈیزرو کرتے ہیں. ایک موقع؟ ہاں, ایک موقع تو سب ڈیزرو کرتے ہیں. صحیح کہہ رہی ہو, لیکن تم بھول رہی ہو میں اسے کیا لاتعداد موقع دے چکی ہوں. تلخی سے کہتی وہ اسے اپنی آنکھیں بند کرتی ضبط کی کرنے کی کوشش کرتی ٹیبل پر رکھے کپ پر اپنی گرفت سخت کر گئی. اقسم نے محراب سے شادی کرنے سے منع کر دیا. آپ جھوٹ بول رہے ہیں, ہے نا؟ نہیں فاطمہ, اس نے واقعی منع کر دیا. لیکن وہ تو محراب کو پسند کرتا ہے, اسے کیسے منع کر سکتا ہے؟ اس نے کبھی یہ تم سے کہا؟ مطلب؟ اس کا کہنا ہے کہ آپ لوگوں نے اگر خود سے عکس کر لیا ہے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. میں نے کبھی ایسا کچھ نہیں کہا. نہیں ایاز, یقیناً کچھ غلط ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. قاضی کی طرح پالا میں نے اسے. میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی. وہ اب جھوٹ بول رہا ہے. بس کر دو فاطمہ. میری بہن کو کمی نہیں ہے رشتوں کی جو اس کے آگے بھیک مانگوں گا. بلکہ اگر چاہے گا بھی تو محراب کی شادی اس سے نہیں کروں گا. ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ ہے میری بہن کے لیے. اب میرے سامنے اس کا نام مت لینا. اتنی عرضہ نہیں ہے میری بہن. اگر تم نے اسے بیٹوں کی طرح پالا ہے تو یاد رکھو میرے لیے بھی بیٹیوں سے کم نہیں ہے محراب. اور باپ کے ہوتے بیٹیاں بے مول نہیں ہوتی. اگر ہو جائے تو وہ ایک بے غیرت باپ ہوتا ہے. ان کے لہجے میں اقسم کے لیے نمایاں غصہ جھلک رہا تھا. آپ کو وہ بھی کچھ کہتی کہ ان کی نظر دروازے پر کھڑی محراب پر پڑی. محراب وہ آپ ہی میں ایک ضروری کام سے باہر جا رہی ہوں. وہی بتانے آئی تھی. کچھ دیر میں آ جاؤں گی. ان کی بات کو نظر انداز کرتی اپنی بات کہتے وہاں سے چلی گئی. عام سا انداز, جیسے اس نے ان کی تمام گفتگو سن کر بھی انسنا کر دیا. اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا, جبکہ وہاں موجود دونوں نفوس جانتے تھے کہ اسے کتنا فرق پڑا تھا اور کتنا پڑنے والا تھا. دونوں نے تعصب سے ایک دوسرے کو دیکھا. اپنے کمرے میں آتے اس نے اپنا اسٹالر گلے میں ڈالا اور بیگ اٹھاتی باہر نکلی. شہد رنگ بال ہمیشہ کی طرح میسی سے جوڑے میں قید تھے. کانوں میں چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈ ٹاپس اور ناک میں ہمیشہ کی طرح چمکتی فیروزے کی لونگ. سادہ سے پلین لیونڈر رنگ کی گھٹنوں سے کافی نیچے آتی قمیض اور کھلے پائنچوں والے ٹراؤزر میں وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی. ڈرائیور کہاں ہے؟ پورچ میں آتے اس نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں, لیکن گھر میں دو ڈرائیور ہونے کے باوجود ایک بھی اسے نظر نہ آیا تو اپنی طرف آتے گارڈ سے پوچھا. باجی ایک زیب بیبی کو لینے کے لیے گیا ہوا اور ایک چھٹی پر ہے. اوہو, اچھا چلیں آپ جائیں, میں دیکھتی ہوں. کچھ دیر پہلے کی ہی تو بات ہے جب اس کی گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہونے پر اس کی ڈرائیونگ پر پابندی لگا دی گئی تھی. آؤ میں چھوڑ دیتا ہوں. کسی کام سے باہر جاتے اقسم نے پورچ میں اسے کھڑے دیکھ اس کی جانب قدم بڑھائے. بار بار ایسے موقع فراہم نہیں کرتی میں, طنزیہ انداز میں کہتے وہ اسے کاٹدار نگاہوں سے دیکھتی نظریں پھیر گئی تھی. کہاں جانا ہے؟ میں بھی باہر ہی جا رہا ہوں. اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بے تاثر لہجے میں بولا اور اس کی اس درجہ لاتعلقی نے سامنے کھڑی لڑکی کو جلا کر راکھ کر دیا. میرے ہاتھ سلامت ہے. ابھی دوسروں کے احسان لینا محراب شمس کی سرزنش میں شامل نہیں. اس کے لبوں پر ہلکی سی تحقیر میں سختی ابھری تھی. میں دوسرا ہوں. اس کے انداز پر مقابل کے چہرے کے نقوش سخت گیر ہوئے تھے. بہن کے دیور ہو. مجھ سے تو در حقیقت واقعی کوئی رشتہ نہیں ہے. حقیقت پسندی سے لفظوں کا چناؤ کرتی وہ کچھ غلط تو نہیں بولی تھی. اپنے لفظوں سے سامنے والے پر بہت کچھ باور کروا گئی تھی. محراب شمس, اتنی اجنبیت. مقابل پر کھڑی عورت کی طلسمی شہد رنگ آنکھوں میں اپنے لیے موجود اجنبیت دیکھ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا. اسے اتنا مشکل تو نہیں لگا تھا یہ سب, لیکن اب جب یہ عورت یوں اجنبی ہو رہی تھی تو دل کیوں تڑپ رہا تھا. اب کیوں وہ اسے اپنے دلائل, اپنی حقیقت پسند باتیں نہیں یاد آ رہی تھی. خود ہی تو اس عورت کا اجنبی ہونا منتخب کیا تھا. اب کیوں گراں گزر رہی تھی اس کی سرد مہری. نہیں, میں تو صرف حقیقت بتا رہی ہوں. خیر مجھے دیر ہو رہی ہے, میں چلتی ہوں. عام سے لہجے میں گھلی بیگانگی اس کی نظروں سے مخفی نہ رہ سکی تھی. محراب تم گاڑی نہیں چلاؤ گی. اسے اپنی بات پر جمع دیکھ وہ کچھ قدم اس کی طرف آتے تنبیہی انداز میں بولا. اب اجنبی میرا فیصلہ کریں گے. سیریسلی؟
سڑک پر پڑی ہوئی کوئی چیز نہیں ہو اقسم کہ کوئی بھی آئے گا اور اپنی مرضی جسٹ شٹ اپ زبان چلانی اگر سیکھ لی ہے تو الفاظ کا چناؤ کرنا سیکھو۔ محراب شمس تان بھیجتے وہ پل بھر میں شعلہ بنا اس کے قریب آیا تھا۔ اسٹے اوے فرام می اقسم دور رہو مجھ سے، سارے لحاظ بلائے طاق رکھتی وہ پوری طاقت سے چیخی تھی۔ سامنے کھڑے اقسم نے حیرت سے اس صدا کی پرسکون لڑکی کو دیکھا۔ ہمیشہ پرسکون رہنے والی لڑکی آج کوئی طوفان ثابت ہو رہی تھی۔ چلاؤ مت محراب، آہستہ مگر سخت گیر لہجے میں ہونٹ بھیجتے کہتے اسے اس کے لہجے کا احساس دلانا چاہا۔ چلاؤں گی، چیخوں گی، جو دل چاہے گا وہ کروں گی۔ تم مجھ سے دور رہو اور اپنے یہ فیصلے جا کر کسی اور پر تھوپو۔ کس بات کا اتنا غصہ ہے؟ خام خیالی ہے تمہاری۔ خیر پیچھے ہٹو، جانا ہے مجھے۔ کچھ دیر کہہ کر اس کے ہٹنے کا انتظار کیا، لیکن جب وہ ڈھیک بنا اس کے آگے کھڑا رہا، ایک انچ بھی نہ ہلا تو نہ چاہتے ہوئے بھی حقارت سے اسے دیکھتی اس کے کندھے سے ہاتھ سے دباؤ ڈالتی پیچھے کیا۔ وہ جو اس عمل کے لیے تیار نہیں تھا چند قدم پیچھے ہوا۔ جس حقارت سے وہ اسے دھکا دے کر گئی تھی وہ اقسم کو جلتے انگاروں پر لوٹا گیا تھا۔ وہ اس لڑکی کو نظر انداز ہی کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ لیکن کیا اس نے یہ خود اپنے لیے نہیں چنا تھا؟ دل کی آواز پر دماغ نے فوراً اسے یاد دلانا چاہا۔ ہاں، پر ایسے اجنبی ہو جائے یہ تو نہیں چاہا تھا۔ اپنے دماغ کو سمجھانا چاہا۔ اسے دونوں نگاہوں سے گھورتے محراب نے تیز سے گاڑی کا دروازہ کھولا، لیکن جتنی تیزی سے اس نے کھولا تھا اس سے زیادہ پھرتی سے اقسم نے دروازہ بند کیا تھا۔ دروازے کی زوردار آواز سے محراب کو لگا تھا اب یہ دروازہ کھلے گا تو یقیناً اپنی جگہ پر ٹکا ہوا نہیں ہوگا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ جھٹکے سے اس کی طرف رخ کرتی گھورائی۔ حیرت ہے، تمیز تم بھول رہے ہو، مجھے بدتمیز کہہ رہی ہو؟ ایک آئیبرو اٹھاتے اس نے کہا۔ اب کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ یہ کس طرح بات کر رہی ہوں تم مجھ سے؟ اور کس طرح بات کی جاتی ہے؟ کیا چاہتے ہو؟ میں صرف تمہاری وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ ہاتھ میں ابھی بھی پٹی بندھی ہے، گاڑی ڈرائیو نہیں کر پاؤں گی، پلیز ڈرائیور کا ویٹ کر لو یا میرے ساتھ چلو۔ بالآخر اقسم کو نرمی اختیار کرنی پڑی۔ عکس مجھے پک کر لو یار، اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ایک جھٹکے سے پیچھے ہوتی فون پر عکس کے آنے کا کہتے اس پر ایک نگاہ غلط ڈالے بغیر آگے بڑھ گئی۔ اب وہ اس شخص سے لڑنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ کہاں کھو گئی؟ کہیں نہیں، یہی ہوں۔ کیا سوچا پھر؟ سوری عکس، بٹ نہیں، ہر بار تزلیل، ہر بار چھوڑ دینا۔ آخر کب تک چلے گا یہ سب؟ وہ پھر یہ کرے گا تو میں کیا کروں گی؟ بتاؤ، اپنی رہی صحیح عزت بھی اس کی ضد کی آگ میں جھونک دوں؟ بولو، یہی چاہتے ہو تم سب لوگ؟ محراب، تم غلط کہہ رہی ہو۔ وہ شخص تمہیں کسی دوسری عورت یا اپنی ذاتی خواہشات کے لیے چھوڑ کر نہیں گیا تھا۔ وہ خود بھی بہت تکلیف سے گزرا ہے۔ اس شخص کے لیے بھی یہ فیصلہ لینا مشکل تھا۔ ہاں، اس سے پہلے جو کچھ کیا وہ غلط تھا۔ شادی سے منع اس خوف سے کہ اس نے کے ساتھ اس طرح مشکل خطروں سے بھری زندگی میں بھی تم مشکلات میں گھر جاؤ گی۔ تمہاری سیفٹی کے خوف سے وہ غلط فیصلہ لے گئے تھے۔ پر یہ بھی تو سوچو کہ اس فیصلے سے وہ شخص خود بھی انگاروں پر لوٹا ہے۔ لیکن اس بار جو ہوا وہ اپنے ملک کی خاطر کیا انہوں نے۔ سمجھنے کی کوشش کرو کتنی ہی جانیں داؤں پر لگی تھی۔ اس لیے تو وہ تم سے دور ہونا چاہ رہے تھے، لیکن نہیں ہو پائے۔ سمجھنے کی کوشش کرو محراب، پرسکون ہو کر سوچو۔ عکس نے بہت آرام سے اسے ایک ایک بات سمجھانی چاہی۔ سیاہ آنکھوں میں ایک آس تھی کہ کسی طرح یہ شہد رنگ آنکھوں والی اس کی بات مان لے اور وہ اپنے بھائی کو خوشی کی نوید سنا دے۔ عکس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں نمی تیرتی اسے پشیمان کر رہی تھی، لیکن اگر وہ نہ سمجھاتی تو کون سمجھاتا؟ ہر لمحہ یاد آتا محراب شمس کے ہر زخم کو ہرا کر کیا گیا تھا۔ آئی ایم سوری عکس، آنکھوں سے گرتے چند موتی ہاتھ کی پرس سے صاف کرتے کہتی وہ وہاں سے اٹھتی دیبا کی سمت بڑھ گئی۔ یہ پھول یہاں پر سیٹ کر دو اور یہاں پینٹنگز لگیں گی۔ ارے یہ تم لوگ! عکس کی باتوں کو دماغ سے نکالنے کی ہر کوشش کرتی وہ اپنے آپ کو کام میں مصروف کر رہی تھی۔ کیا ہوگا اس کا یا اللہ؟ پلیز ان دونوں کی زندگی کو پرسکون کر دے۔ دونوں کی خوشیاں ایک دوسرے میں ہی ہیں۔ آنکھیں بند کرتی ان دونوں کے لیے دعا کر رہی تھی جب دور کہیں اس کی خود کی قسمت کا ستارہ افسردگی سے مسکرا اٹھا تھا۔ سب کے لیے خوشیاں مانگتی اس لڑکی کے ہاتھ کیا آنا تھا یہ کوئی نہیں جانتی تھا۔ غازی، کیا اپڈیٹس ہیں؟ ٹریک ہو گیا ہے، جس نے بھی کال کی تھی وہ اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہے۔ افغانستان کی لوکیشن ہے اور سیم اب کسی کے استعمال میں نہیں، اس ڈسٹرائڈ۔ سورسز سے پتہ کرنے پر جس جگہ سے رابطہ کیا گیا تھا وہ ایک بنجر علاقہ ہے، اس سے زیادہ وہاں کچھ نہیں۔ آس پاس تک کوئی گھر نہیں بنا ہوا۔ وہ لوگ جب وہاں پہنچے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ کلو یہ نہیں بتاتا کہ یہاں کوئی موجود تھا۔ بہت ہوشیاری سے ان لوگوں نے جگہ بدلی ہے۔ تمہیں 100% یقین ہے کہ وہ لوگ وہاں پر موجود تھے؟ ٹریسنگ تو ہو بھی نہیں پا رہی تھی، اور شاید اس لیے نہیں ہو پا رہی تھی تو ہو سکتا ہے لوکیشن کو غلط
ابان نے کچھ سوچتے ہوئے غازی کی بات پر اسے دیکھتے ہوئے کہا، آئی ایم 100% شیور وہ لوگ یہیں موجود تھے۔ اصل سوچنے کی بات یہی ہے کہ مجھے صرف اتنا وقت لگا ہے کہ میں نے اس کال کے دوران نمبر ٹریس کیا اور یہاں آ کر سارا ڈیٹا نکالا ہے، اور جب وہاں آفیسرز گئے ہیں تو وہاں کوئی نہیں تھا، بلکہ وہاں کا نقشہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ جیسے یہاں کوئی کبھی آیا ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے صرف ایک ہے، کوئی ہے جو مخبری کر رہا ہے۔ اتنی سی دیر میں ہمارے نیکسٹ موو سے پہلے بھی وہاں پر سب ختم کر دینا، اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ ان لوگوں کو ہمارے ایک ایک سیکنڈ کا پتہ تھا۔ ہمارا شک صحیح تھا، ہماری ایک ایک حرکت کی خبر دی جا رہی ہیں، جو بھی اب بہت ہوشیاری ہیں، کیونکہ میں نے تو یہ بتایا ہی نہیں کہ لوکیشن ٹریس ہو چکی ہے۔ وہ ہمارے ہر اقدام سے باخبر ہیں۔ غازی نے سب کڑیاں ایک دوسرے سے جوڑتے ہوئے کہا، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، بغیر فرنٹ لائن پر آئے ان لوگوں کو کس طرح ہمارے اقدام کا پتہ چل سکتا ہے؟ یمان نے کنپٹی کھجاتے سوچنا چاہا۔ ہمیں اب اس سے بہت زیادہ ہوشیاری سے کام کرنا ہوگا۔ سوری ٹو سے ایکسم، بٹ ہمیں چیف کے سامنے کوئی بھی بات نہیں کرنی، نہ ہی کسی منسٹر کے سامنے۔ جو کوئی بھی ہم پر نظر رکھ رہا ہے وہ یقیناً ہمارے بارے میں کافی کچھ جانتا ہے، اور آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں یہ کام کسی عام انسان کا نہیں ہو سکتا، کوئی ہمارے سرکل کا ہی ہے۔ دیان نے کہتے پیپر ویٹ گھمایا۔ پرسرچ نگاہیں شیڈڈ شیشے کی کھڑکیوں کے باہر پھیلی خنکی پر ٹکی خود اس کو بھی کافی سرد ظاہر کر رہی تھی۔ ماتھے پر شکنوں کا جال اس کے دماغ میں تیزی سے چلتے خیالات کی عکاسی کر رہا تھا۔ کون تھا یہاں؟ سال کہاں بھی ہے تم لوگوں سے یہاں نہیں آیا کرو، مجھے آج کل کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ کوئی ہے جو ہماری تلاش میں لگا ہوا ہے۔ کچھ دیر پہلے کوئی آدمی ایڈمنسٹریشن سے یہاں کام کرنے والوں اور پڑھنے والوں کی ساری لسٹ لے کر گیا ہے، اور تم لوگ اس پر بھی یہاں پر آ گئے۔ کہا تھا کہ رات میں ملاقات ہوگی۔ اس طرف یونیورسٹی کی بیک سائڈ سٹوریج ایریا تھا، سارا سامان وغیرہ یہاں رکھا جاتا تھا۔ عام لوگوں کا یہاں سے کم ہی آنا جانا ہوتا تھا، زیادہ تر جینیٹریل عملہ ہی یہاں پر آتا تھا سامان وغیرہ رکھنے اور صفائی کرنے کی غرض سے، اسی لیے انتہائی ضرورت پڑنے پر بھی یہاں ملاقات کر لیا کرتے تھے۔ کیوں اس طرف غلطی سے بھی کسی کا دھیان نہیں جاتا تھا؟ وہ لوگ سرگوشی میں باتیں کر رہے تھے جب دروازے کے باہر اسے کچھ گرنے کی آواز سنائی دی، اور یہاں اس خبیث چہرے نے پھرتی سے دروازے کی سمت دیکھا تھا۔ ارے بلی ہوگی، یا ہوا سے بھی کچھ گر گیا ہوگا، یہاں کون آئے گا؟ تو ایسے بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ اتنے سالوں سے سب چل رہا ہے، آج تک کسی کے باپ کو بھی خبر نہیں ہوئی۔ چلا جا، پھر ہم چلتے ہیں بس۔ ان میں سے ایک نے کندھے پر ہاتھ مارتے کہا۔ چہرے کی خباثت کسی طور پر کم نہیں ہو رہی تھی۔ باہر آنے پر خالی کاریڈور دیکھتے جہاں اس کے چہرے پر شکن تھی، وہیں باقی 3 افراد بے فکر کھڑے تھے، لیکن وہ اتنا لاپرواہ نہیں تھا۔ پھونک پھونک کر قدم رکھتا وہ ہر آہٹ پر چوکنا رہتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ کوئی ان کی باتیں سن چکا ہے۔ ساری ارینجمنٹس ہو گئی ہیں، اگر کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تو بتا۔ اور ٹائمنگز کیا رکھی ہیں ایگزیبیشن کی؟ محراب نے ہری نرم گھاس پر اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے اپنا کافی کا کپ اٹھاتے پوچھا۔ سردیوں کی ٹھنڈی سپہر، ہر طرف نرم ہوا چلتی باغ کے ہر کونے کو تازگی بخش رہی تھی۔ شام کے 5 بجے کی ہیں۔ اکس نے لیپ ٹاپ پر نظریں رکھے ہی جواب دیا، اور ساتھ اپنا ایک ہاتھ سے کافی کا مگ اٹھایا تھا۔ تو اٹھو پھر، 4:30 تو ہو گئے، تیار نہیں ہونا؟ محراب نے ہاتھ میں بندھی برانڈیڈ واچ دیکھتے کہا۔ 15 منٹ لگیں گے زیادہ سے زیادہ۔ تم بھی نا؟ اس کے لیپ ٹاپ پر چلتی انگلیاں اب رکی تھیں۔ سیاہ آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، اٹھ جاؤ اکس، بہت ہو گیا، گیسٹ تو تمہیں ہی ویلکم کرنا ہے نا؟ کیوں؟ تو میری شکل دیکھنے آئی ہو؟ ظاہر ہے تمہارے ساتھ ہی ہوں گی، بٹ یو نو دیم نا، دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ۔ اچھا چلو تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ دونوں عورتوں اندر کی طرف بڑھ گئیں۔ اسے اولڈ ایج ہوم اور آرفنیج دونوں ہی کہہ سکتے تھے، لیکن اس کے لیے یہ دونوں ہی لفظ استعمال کرنا انہیں سخت ناپسند تھا۔ بہت محبت سے ان لوگوں نے اسے جنت کا نام دیا تھا، جہاں ماں باپ کا سایہ بھی تھا اور بچوں کی رونق بھی۔ یہ کوئی پابندیوں سے قید، اصولوں میں جکڑا ادارہ نہیں تھا۔ یہاں ہر وقت کالے شیشے والی کھڑکیاں نہیں چڑھی رہتی تھیں۔ یہاں کھڑکیوں پر موٹے موٹے پردے ڈال کر اندر باہر کو چھپایا نہیں جاتا تھا۔ یہاں ہر لمحہ اندھیرا نہیں چھایا رہتا تھا۔ باہر سے دیکھنے والوں کو کسی قبرستان کا گمان نہیں ہوتا تھا۔ یہ ایسا نہیں لگتا تھا کہ یہ کوئی آرفنیج یا اولڈ ایج ہوم ہے۔ لہٰذا اکثر ایسی جگہوں کی شناخت انہیں بند کھڑکیوں اور خاموشی سے تو ہوتی ہے۔ یہاں رات میں اندھیرے کو چیرتا ایک چھوٹا سا بلب نہیں لگا تھا۔ یہاں وحشت نہیں ہوتی تھی۔ یہاں روز کا کھانا مخصوص نہیں ہوتا تھا۔ عام گھروں کی طرح مکینوں سے پوچھ کر کھانا بنایا جاتا تھا۔ جیسے گھروں میں ہر مکین کے پسند کا کھانا ہر دن تو نہیں بن سکتا، ویسے ہی کبھی کسی کی پسند کا تو کبھی کسی کی پسند کا بن جاتا تھا۔ یہاں قید نہیں تھی، کھلی فضا تھی، آزادی تھی۔ سالوں میں ان کے لیے باغ کی سیر ہفتے اقلیم ثابت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ تو روز اس تازگی کا حصہ بنتے تھے۔ اپنوں کی کمی ضرور تھی،
ان کی بے وفائی بھی ضرور تھی، پر ان اداروں کے پیچھے چھپے دردناک سچائی یہاں کی سچائی نہیں تھی۔ یہاں کے دروازے صرف یہاں کے مالکوں کے لیے نہیں کھلے رہتے تھے، یہ یہاں رہنے والوں کا گھر تھا، اور اپنے گھر کے مالک یہاں کے مکین خود تھے۔ کھڑکیاں کھلتی بھی تھیں، پردے سرکتے بھی تھے، مکینوں کی آوازیں، ان کی کھلکھلاہٹیں اس بڑے سے گھر میں نغمہ بکھیرتی سنائی دیتی تھی۔ بزرگوں کی ڈانٹ کی آواز، ضد کرتے بچے، لڑکیوں کی شوخ و چنچل آوازیں، مسکراہٹیں، سب اس گھر کا حصہ تھیں۔ اگر کوئی باہر سے آ جاتا تو وہ ان کو اپنا مہمان سمجھ کر اخلاق سے، میٹھی مسکراہٹوں سے ملتے تھے، ان کی مہمان نوازی کرتے، کھانا تیار کرتے یا کرواتے تھے، نہ کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر آنسو بہاتے ادارے کے سربراہوں کی تعریفیں کے بل باندھتے۔ کسی بزنس کی طرح ادھر کی پبلسٹی نہیں کیا کرتے تھے، ہنسی خوشی لمحے سے رکھتے، اور پھر ہر گھر کی طرح مہمانوں کے جانے کے بعد گھنٹوں ان کی باتیں اور ہنسی مذاق ہوتا تھا۔ پھر نانی دادی کی ڈانٹ ان سب کو سونے بھیجتی تھی۔ یہاں لائٹ آؤٹ نہیں ہوتا تھا، گھڑی کی ہندسوں پر چلتے یہاں دن رات کا تعین نہیں کیا جاتا تھا، آنکھوں کے اشارے سے یا پہلے سے بتایا نہیں جاتا تھا کہ ان کے سامنے ایسا رہنا، ایسے بولنا، ایسے کرنا۔ یہ کوئی ہاسٹل یا جیل تھوڑی نہ تھا، یہ تو آشیانہ تھا گھر کا۔ آج یہاں ایک ایگزیبیشن تھی اور یہاں کے مکین ہی کروا رہے تھے، کیونکہ آرٹ کے شاہکاروں کی ایک لمبی فہرست پائی جاتی تھی یہاں۔ کوئی رنگوں سے کھیلتا تھا تو کوئی لفظوں کی تراش سے کھیلتا، قلم سے لفظوں کی ایسی حسین تراش کینوس پر کھینچتا کہ دیکھنے والا پل کے جھپکنا بھول جاتا تھا۔ میرال بھی آئے گی، اس کی پینٹنگز بھی لگیں گی یہاں پر، راہداری سے اپنے کمرے میں جاتے اکس نے اسے بتایا۔ اوہ واہ نائس، چلو آج میں اسے بھی مل لوں گی، بہت چھوٹی سی یاد ہے مجھے، محراب نے مسکرا کر کہا۔ پیاری ہے، اکس نے کہتے دروازہ کھولا۔ یہ ان چاروں کا کمرہ تھا، اکس، نین، محراب اور اناب، چاروں ہی یہاں آتی تھی۔ بنیاد تو ان تینوں نے رکھی تھی، لیکن بہت جلد اپنی یونیورسٹی کے دوران ہی نین بھی ان کے ساتھ شامل ہو چکی تھی۔ لوگ وزٹ کے لیے آنا شروع ہو چکے تھے، لیکن ابھی مہمان خصوصی نہیں آئے تھے۔ یار یہ کیا بدتمیزی ہے محراب، یہ کس طرح کا ڈریس لائی ہو، میں یہ نہیں پہنوں گی، تو کیا نہیں گندے کپڑوں میں ملو گی؟ ہنسی روکتے اس کے رحم طلب چہرے کی سمت دیکھتے کہا، اور ساتھ ہی نظر اس کے کپڑوں پر ڈالی۔ سلوٹیں پڑا اور زیادہ گھاس میں بیٹھنے کی وجہ سے کچھ گندا بھی ہو چکا تھا۔ دیکھو اتنا پیارا میچنگ حجاب بھی لائی ہوں، کیا مسئلہ ہے اس میں پھر؟ کیا مسئلہ ہے سیریسلی، یہ میں بتاؤں تمہیں؟ گھورتے ہوئے کاٹ کھانے کو سوٹ اٹھائے اس کے قریب آئی۔ ویٹ، محراب نے ہاتھ آگے کرتے سوٹ پر نظریں جمائی۔ مسٹرڈ رنگ کا سوٹ تھا، شفون کا دوپٹہ، ہرا حجاب، حسین پیروں سے ذرا اوپر تک لمبی قمیض جس پر انتہائی نفاست سے مسٹرڈی امبرائڈری کی گئی تھی، گول سادہ گلا، نیٹ کی کلائیوں تک آتی فل سلیوز، بس یہی تو مسئلہ تھا اکس صاحبہ کو۔ کتنا حسین ڈریس تو ہے، کیا ایشو ہے؟ محراب سیریسلی کیا ایشو ہے؟ تمہیں نہیں پتا کیا ایشو ہے؟ نہیں، اچھا تم ہی بتا دو کیا ایشو ہے۔ اپنی مسکراہٹ کا دم توڑتی وہ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتی نہ سمجھ بنی۔ محراب اس کی آستینیں نہیں دیکھی تم نے کیا، یا نیٹ کی ہیں؟ تو میرا بھی سیم ہی ہے، میری بھی نیٹ کی ہیں، یہ دیکھو نظر کہاں آ رہا ہے، میں نے دیکھ کر لیا تھا، بہت باریک نیٹ ہے، دیکھو کہاں سی تھرو ہو رہا ہے۔ آستین کو ہاتھ پر لگاتے بولی۔ اس کے کہنے پر اس کے دھانی رنگ کے سوٹ کی طرف دیکھا جو بالکل اسی کے جیسا تھا، لیکن اس کا رنگ ایسا نہیں تھا کہ نیٹ سے سی تھرو ہوتا۔ ہاتھ زیادہ نمایاں نہیں ہو رہے تھے اور اس کی نیٹ بھی بہت باریک تھی، جبکہ اس کی سلیوز کی نیٹ اتنی باریک نہیں تھی، محراب کی آستین سے زیادہ ہی سی تھرو تھی۔ محراب تمہارے ہاتھ تو نہیں دکھ رہے، پر میرے دیکھو کتنے واضح ہو رہے ہیں، میں یہ نہیں پہنوں گی۔ عکس اتنا واضح نہیں ہو رہا یار، ادھر آؤ دکھاؤ۔ اس کے ہاتھ پر آستین رکھ کر دکھانا چاہا۔ ہو رہا ہے، اوپر سے پوری نیٹ کی ہے، ذرا سا اندر بازو تک بھی لائننگ گئی ہے، افسردگی سے بولی۔ ہاں ہو تو رہا ہے، پر اتنا نہیں کہ پہنو ہی نا، دیکھو دوپٹے کو ایک سائڈ پر ڈالو گی نا تو پھیلا کر ڈال لینا، دوسری سائڈ کا کیا کروں گی؟ ایک کام کرو، حجاب کی جس سائڈ کو کندھے پر پن اپ کرو گی اسے سمیٹ کر نہیں کرنا بلکہ پھیلا کر پن کر لینا، بس ہو جائے گا کور۔ محراب نے اپنے حساب سے بہت اچھا حل پیش کیا تھا، اور حقیقتاً حل تھا بھی ٹھیک اور واحد۔ یہ صحیح ہے، لیکن آئندہ تم اگر کوئی ایسا ڈریس لائی نا پھر دیکھنا تم کیا کرتی ہو میں تمہارے ساتھ، اسے وارن کیا۔ اچھا نا، جاؤ اب جا کر تیار ہو جاؤ، محراب نے کہتے ساتھ اپنا ڈریس بھی اٹھایا اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی۔ منسٹر صاحب، آپ کے 6 گھنٹے پورے ہونے میں صرف 1 گھنٹہ باقی ہے، تو اپنے ساتھ یہ جو فوج اکٹھی کر رکھی ہے نا، اسے کہیں کہ اپنی ہوشیاری اپنے تک محدود رکھیں، ورنہ ان کو بہت بھاری پڑ سکتا ہے۔ یہ سب خباثت سے پورا آواز ایک بار پھر ان کی سماعت کا حصہ بنی۔ تم ہماری بات کیوں نہیں سمجھ رہے ہو؟ ہمارے پاس نہیں ہے کوئی چپ، ہمیں وقت ہم ڈھونڈنے کی کوشش۔ چپ ایک دم چپ
होशियारी मत करो मिनिस्टर। इस मुल्क में तेरी फैमिली कहाँ रहती है ये मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। या तो मुल्क बचाओ या फिर अपने ख़ानदान को। सुन, वो भी कुछ कहने के लिए कहना ही वाला था कि सामने से राब्ता मनक़ता कर दी गया। देख लिया अपनी ज़िद का नतीजा। अब बताओ, अभी नहीं दोगे? 1 घंटा है अभी हमारे पास। ये कहते अक्सम बाहर निकल गया और अक्सम का सुकून इन सब का सुकून खारिज कर गया था। किस कदर आराम से 1 घंटा वो बोल कर गया है। जबकि दारुल ग़ज़वान एक नज़र इस पर डालते अक्सम के पीछे बाहर निकल गया था।